یاد رکھے جہاں پیار ہوتا ہے نا وہاں کبھی کبھی گلہ بھی آ جاتا ہے، جہاں محبت ہوتی ہے وہاں شکوے کو شکوے کی حد تک رہیں، اس کو مخالفت نہیں بنائیں، اس کا جو مقام ہے اس مقام پر ہی اس کو رکھیں، اس کو آگے نہ لے کر کے جائیں، جوڑنے کی کوشش کریں، لوگوں کو قریب کریں، محبت پیدا کریں، درگزر کریں، معافی دیں، معاف کریں، جھگڑے سے بچیں، ایک دوسرے کے قریب کرنے کی۔ لڑکا اور لڑکی شادی کے بعد ان کا رشتہ نیا ہوتا ہے، اختلافات عروج پہ چلے جاتے ہیں، اور جن گھروں میں اختلافات ہیں ان کی تعداد، ایک جسٹس صاحب نے بھی تو کہنے لگے 91%، 91% لوگ ایسے ہیں جو میاں بیوی کے درمیان اختلافات رہتے ہیں۔ اور نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ بیٹا بچے اماں اپنی طرف کھینچتی ہے، اور ابا جی اماں پتہ ہے کیا کہتی ہے؟ اماں کہتی ہے بیٹا تیرا ابا تو چنگے ہی نہیں سی، یہ زیادتی کرتا تھا، وہ تم 4 بچے پیدا ہو گئے تھے، میں تمہاری خاطر بیٹھی رہی۔ ابا جی کیا کہتے پتر تمہارے ننیال والے تو ظالم تھے، اور تمہاری اماں تو رکھنے والی نہیں تھی، تم 3-4 بچے ہو گئے، تو میں نے کہا چلو اب کیا کروں، تمہاری خاطر میں نے اس کو بسایا۔ وہ ان کے خلاف کر رہا ہے، وہ ان کے بچے دونوں سے مخالفت شروع کرنی کر رہا ہے، وہ بھی کہیں باہر جا کے دل لگا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو چھڈو اتنے تے اپنی نہیں مکدی۔ ماں کہے کہ بڑی محنت کر کے تجھے رزق کھوایا، اور باپ یہ کہے کہ بیٹا تمہاری ماں نے میرے ساتھ بڑا کٹھن وقت بتایا۔ اب بچوں کے دلوں میں دونوں کی محبت پیدا، بچے آپ سے بھی جڑیں گے، آپس میں بھی جڑیں گے، پیار فروغ پائے گا، نفرتوں کو فروغ دینے کی بجائے محبتوں کو۔ اچھا لڑکا اور لڑکی کی شادی ہوئی ہے، دیکھیں اب گھر یہ ہے نا، لڑکی گئی ہے پیچھے تو بہن بھی غلط مشورہ دیتی ہے، اللہ ماشاء اللہ، کہتی ہے اتنا قابو میں نہ کرنا، جب آئے نا تو کہتی جب تیرا خامد گھر ہو نا ذرا تو جم کے پوچھنا اس کی بہنوں کو، اس کے بھائیوں سے اچھا سلوک کرنا، اس کی اماں کی بھی روٹی، جب گھر ہو تو اسے کبھی یہ باور نہیں ہونا چاہیے کہ تو خیال نہیں رکھتی، اور جب چلا جائے نا تو پھر ذرا کھینچ کے رکھنا، پھر نہ خیال کرنا اسے، ابا جی چاہے بیچارے بھوکے ہوں رات کے۔ اور ایک ادھر لڑکے کے گھر والے، اس کی بہنیں بھی کہتی ہیں جب آپ ہوتے ہیں تب بھی بات سنتی ہے، وگرنہ تو یہ ہم سے سلام بھی نہیں لیتی سیدھے منہ سے۔ بھائی جان آپ کو کیا بتاؤں، بھابی نے نا میری طرف دیکھ کے تو دروازہ بند کر لیا تھا، میری طرف دیکھ کے تو فریج کے اندر رس ملائی رکھ کے تو تالا لگا کے تو چابی چبا دی۔ اور بھائی یہ کوئی لڑائی والی بات، رس ملائی 100 روپے کی اور لے آنا بازار سے، اور دروازہ اگر اس نے بند کر دیے تو میری بہن تو کھول لیتا، اس سے جھگڑا پیدا کرنے والی کون سی بات ہے؟ تو اس قدر نفرت کو فروغ دونوں اچھا ایک دوسرے کے خلاف بھرا جا رہا ہے۔ آپ سنیے حدیث، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ چاہے کوئی بھی ہو، وہ چاہے بیوی کا ابا ہی ہو، اس کی ماں ہی ہو، اس کی بہن ہی ہو، فرمایا جس نے بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکایا، فرمایا اس بھڑکانے والے پر اللہ کی لعنتیں برسیں گی، اور فرمایا جس مرد نے، جس عورت نے جس شوہر کو اس کی بیوی کے خلاف بھڑکایا اس پر بھی اللہ کی لعنتیں برسیں گی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ وکیل بن جاتے ہیں، اپنی بیٹی کو کہتے ہیں ہے تو بدتمیز پر کیا کرے، گزارا کر میری بیٹی تو پتر گزارا کر، بندہ ٹھیک کوئی نہیں، تو گزارا کر دے نال۔ اور ادھر والے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اور بیوی تو تیری ہے اس طرح کی، پر بھائی جان چھوڑیں آپ، کوئی ساری بات تو آپ نے بتا دی، چھوڑنے والا بچہ کیا ہے؟ اب مصیبت یہ بن گئی ہے کہ دونوں کو فیڈ بیک دیا جاتا ہے، دونوں کے اندر اختلافات پیدا کیے جاتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب داماد اپنے سسرال ہوتا اس کی عزت ہوتی، اور جب اپنے گھر ہوتا تو اس کی بیوی کے سامنے تعریف کی جاتی کہ تیرا شوہر بڑا اچھا ہے، ڈب سے سلام لیتا ہے، باعزت آدمی ہے، باوقار آدمی ہے، نمازی ہے یا محنتی ہے، پرہیزگار ہے، اخلاق والا ہے۔ اور بچی کے گھر والے تعریف کرتے، کہتے ہیں بڑی اچھی ہے، پر بڑی سلیقے مند ہے، بیٹا اس کے ساتھ ذرا نا جم کے گزارا کرنا۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ میاں بیوی میں پیار بڑھے گا، میاں بیوی میں پیار بڑھے گا تو ان کی زندگی سکھی گزرے گی۔ وگرنہ یاد رکھو گھر والوں، ماں باپ یہ یاد رکھیں، تمہاری 2 منٹ کی نفرتوں نے بیٹے اور بیٹی کی زندگی کو جہنم بنا دیا ہے۔ وہ روزانہ تپتے ہیں، روز جلتے ہیں، روز وہ آہذاری کرتے ہیں، تم نے اپنے 2 منٹ کی لذت کی خاطر
دو جملوں کی خاطر نفرت بھر دی ہے ان میں، بیٹی کے دل میں نفرت بھر دی ہے بیٹے کے دل میں۔ اماں تجھے بڑا رونا آتا ہے بیٹے کے سامنے کہ میری بیٹی جو ہے، میری بہو جو ہے میری بات نہیں مانتی، اور تب تو آنسو گراتی ہے۔ اگر تو یہی اللہ کی بارگاہ میں رو دیتی نا کہ اللہ مہربانی کر اور میری بہو کو میرے حق میں صحیح کر دے، تو تیرے آنسوؤں کی خیرات اللہ تیری بہو کو عطا فرماتا، تیری بہو تیری فرما بردار بن جاتی۔ اور بیوی کے بھی بڑے آنسو گرتے ہیں کہ تیرے گھر والے بڑے برے ہیں، مجھ پہ بڑا ظلم کرتے ہیں۔ یہی آنسو اگر وہ سائڈ پر ہو کے اللہ کی بارگاہ میں بہا دیتے تو اللہ اس کے شوہر کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دیتا۔ اور میرے دوستو، نفرتیں نفرتیں نفرتیں، روز میٹنگ ہوتی ہے تو منٹ شوہر اماں کے گھر گیا، اماں جی کو ملنے کے تو اماں نے رو کے کیا کہ بڑے ہی ظلم ہو رہے میرے تے۔ بہن کے پاس گیا تو وہ رو پڑی، بیوی کے پاس گیا تو وہ رو پڑی۔ ایک بیچارہ باہر سے تنگ آیا، ایک گھر آیا تو مصیبت کھڑی ہوئی تھی۔ اور میرے دوستو، جہنم بن کے گھر معاذ اللہ تعالیٰ تھوڑی توجہ اور بدگمانی پیدا کر دیتے ہیں۔ بہن بھائی بیٹھے ہیں تو اماں کہتی ہے بیٹھا ہوا تھا کل اپنی بہن کے پاس، تو تیرے ساتھ اچھا کیسا سلوک کرے گا، چاہے بیچارہ وہ اسی کے حق میں سمجھا رہا۔ اس قدر زیادتی، اس قدر زیادتی، اس قدر توڑا جا رہا ہے، جوڑنے والی بات ہی کوئی نہیں۔ جوڑنے والے بنے، توڑنے والے نہ بنے، غلط مشورے نہ دو، گھر برباد نہ کرو۔ تم نے جب چند جملے کہہ دیے اور بیٹی کے دل میں نفرت پیدا کر دی شوہر کے لیے، چند جملے کہہ دیے اور خامد کے دل میں نفرت پیدا کر دی بیوی کے لیے، یہ کیا تم فروغ دے رہے ہو معاشرے میں؟ تیری آنکھ میں آنسو آنا چاہیے کسی کے لیے تیری محبت، دل میں محبت ہونی چاہیے، کسی کے لیے تو جذبات عقیدت رکھے۔ میرے دوستو، جوڑنے والے بن جائیں، صلح کرائیں، ایک دوسرے کے قریب کریں، کردار ادا کریں تو قریب ادا کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے نہیں، کسی کے حق میں۔ یہاں تو ایسے بھی لوگ ہیں جو ابا جی کے خلاف اس کے بچوں کو بات بتا رہے ہوتے ہیں۔ اور میری بہنیں ایک کبیرہ گناہ اکٹھا کرتی ہیں، یہ جو عورتیں کبیرہ گناہ، جب شوہر کو اس کی اماں اور اس کے ابا کے خلاف بھڑکاتی ہیں، اگر وہ نافرمان ہو گیا نا ماں باپ کا، تو اپنے لیے تو جہنم اکٹھی کرے گا، تم بھی حصے دار بن جاؤ گے۔ خدا را اس بات سے پرہیز کرو، کبھی بھی اس کے ماں باپ کے خلاف نہ بھڑکاؤ اسے۔ اگر خدا نہ خواستہ ماں باپ کا نافرمان ہو گیا تمہارے کہنے پر، تو تم اپنے لیے دوزخ اکٹھی کر لو گے، اس لیے کہ جس کا باپ راضی ہے اسی کے رب راضی ہے، اور جس کا باپ ناراض ہے اس کا رب ناراض ہے۔ تو خبردار، بالکل اس کام میں حصے دار نہ بننا۔ اور میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے ہیں، میرے حضرت صاحب فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یاد رکھیں، جو بیٹی، جو بہو اپنے سسرال والوں کی خدمت گزار رہے گی، اور جو بیٹا اپنے سسرال والوں کا خدمت گزار رہے، فرماتے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کی اولادیں اس کی فرما بردار رہیں، اس کی اولادیں، اس کی بہو، اس کے داماد اس کے فرما بردار رہیں گے۔ اپنے ماں باپ کی نوکری بھی کر اور اپنے سسرال والوں کی، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا سسر بھی باپ ہوتا ہے اور ساس بھی ماں۔ تو ماں بتایا نا، جو ماں ہوتی ہے وہ کبھی بیٹے کے عیب بیان کرتی ہے، اس کے لب پہ آتا ہے، تو ماں بن نا تجھے اللہ کے رسول نے، تو باپ بن، باپ تو عیب چھپایا کرتا ہے، کبھی بیان بھی کیا کرتا ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، ماں باپ بنیے اور جوڑنے والے بنیے، قریب کرنے والے بنیے، محبتوں کو فروغ دیجیے۔ اللہ کرے آج ہم یہاں سے اٹھیں، گھر جائیں، افطاری ادھر کر کے نماز پڑھ کے، اور پھر وہ جو دو لڑے ہوئے ہیں نا ان کے پاس جائیں، باری باری ان کی صلح کرائیں، صلح کرا کے واپس آئیں۔ گھر والے پوچھیں کدھر گئے تھے، تو جواب دیں کہ 2 حج اور 2 عمرے کرنے گیا تھا، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔